السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو یورپ کے ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں 400 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ایسا ملک جو 5 سال رہنے کے بعد نیشنلٹی بھی دے دیتا ہے۔ اس ملک کو فٹ بال کے دیوانوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم پرتگال کا سفر کریں گے۔ پرتگال کی ایسی خوبصورتی ہے کہ جسے دیکھ کر آپ ایک بار جانے کا فیصلہ ضرور کریں گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آبادی سے زیادہ سیاح ہر سال اس ملک میں آتے ہیں۔ اس ملک کا ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کن ویزوں پر آپ یہاں جا سکتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم سب دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے لسبن شہر کی خوبصورتی، وہ اسلامی آثار جو آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں، پاکستانیوں کے محلے جن میں گھوم کر ایسا لگتا ہے جیسے ایشیا میں چل رہے ہوں، اور تو جو خوبصورتی میں کسی بھی شہر سے کم نہیں، فاطمہ جہاں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں، مڈیرا جزیرہ جس کی خوبصورتی دل کو چھو لیتی ہے، وہی جزیرہ جہاں کرسٹیانو رونالڈو کا کئی ملین ڈالر مالیت کا گھر موجود ہے۔ پاکستانی بیوروکریسی نے اس ملک میں کیوں جائیدادیں خرید رکھی ہیں، یہ سب اور بہت سے دلچسپ حقائق ہم آپ کو بتائیں گے۔ چلیے اب نکلتے ہیں پرتگال کے ایک لاجواب سفر پر۔ پرتگال، جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف پرتگال ہے، یورپ کے جنوب مغرب کنارے پر واقع ہے۔ یہ اپنی شاندار تاریخ، دلکش مناظر، لذیذ کھانوں اور بہترین موسم کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسپین کے ساتھ آئیبیریا جزیرہ نما پر واقع ہے اور بحر اوقیانوس کے ساحل اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ پرتگال کی کل آبادی تقریباً 1,04,00,000 ہے اور کل رقبہ 91,590 مربع کلومیٹر ہے۔ 66% لوگ شہروں جبکہ 34% دیہات میں رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نرم مزاج، مہمان نواز اور اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سیکولر ملک ہے، یعنی کوئی سرکاری مذہب نہیں، لیکن 80% مسیحی، 4% مسلمان اور 15% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں۔ پرتگال نے 1986 میں یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی۔ کرنسی یورو ہے جو پاکستانی روپے میں تقریباً 325 روپے جبکہ بھارتی روپے میں 104 روپے کے برابر ہے۔ پرتگال کی GDP 307 بلین ڈالر ہے اور فی کس آمدنی 29,150 ڈالر ہے، جو پولینڈ اور ہنگری سے زیادہ اور اسپین کے برابر ہے۔ 75% معیشت سروسز سیکٹر پر منحصر ہے، جبکہ سیاحت آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں کی زبان پرتگیز ہے جو آج بھی دنیا کے متعدد ممالک میں بولی جاتی ہے۔ دارالحکومت لسبن ہے، یورپ کی قدیم ترین دارالحکومتوں میں سے ایک۔ لسبن کی آبادی ملک کی آدھی سے زیادہ ہے اور یہاں بھارت، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے لوگ بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ 15,000 کے قریب پاکستانی یہاں کاروبار کر رہے ہیں، خاص طور پر حلال فوڈ سٹورز، ریسٹورنٹس اور سٹورز۔ پرتگال میں پاکستان میں سفارت خانہ موجود ہے۔ پرتگال کا جاب سیکر ویزا بھی لیا جا سکتا ہے، جس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹورسٹ ویزے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ 12 لاکھ روپے کے قریب ہونا چاہیے۔ ویزا فیس 24,000 روپے ہے۔ انشورنس وغیرہ ملا کر تقریباً 50,000 تک خرچہ ہے۔ پرتگال ایسا ملک ہے جہاں 5 سال بعد نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور یہ یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں آسان ہے۔ ایک شخص کو نیشنلٹی مل جائے تو والدین اور بچے بھی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ پرتگال یورپ کے غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے، اس لیے نوکری صرف ہنرمند لوگوں کو ملتی ہے۔ ایجنٹوں کی باتوں میں آئے بغیر خود تحقیق ضرور کریں۔ واسکو ڈی گاما، جس نے 1498 میں افریقہ اور ایشیا کا سفر کیا تھا، وہ بھی پرتگالی تھا۔ گوا 1967 تک پرتگال کے قبضے میں رہا۔ پرتگال کی دنیا بھر میں شناخت کرسٹیانو رونالڈو سے بھی ہے۔ رونالڈو 5 فروری 1985 کو مڈیرا جزیرے میں پیدا ہوئے۔ غربت، دل کی بیماری اور مشکلات کے باوجود آگے بڑھتے ہوئے آج دنیا کا سب سے بڑا سٹار بن چکے ہیں۔ دنیا میں 236 ملین سے زائد لوگ پرتگیز زبان بولتے ہیں، کیونکہ پرتگال زمانے میں سپر پاور رہا اور کئی ملکوں پر حکومت کرتا تھا، خاص طور پر افریقہ میں۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق پاکستانی بیوروکریسی کے آدھے سے زیادہ لوگ پرتگال میں جائیداد رکھتے ہیں تاکہ نیشنلٹی مل سکے، کیونکہ پرتگال ڈوئل نیشنلٹی کی اجازت دیتا ہے۔ لٹریسی ریٹ 98% ہے۔ دنیا کی قدیم ترین بک شاپ لفریریا برٹرینڈ بھی یہاں موجود ہے۔
جو 1732 میں قائم ہوئی۔ پرتگالی کھانے پورے یورپ میں مشہور ہیں، خاص طور پہ اروس دی پاٹو یعنی بطخ اور چاول کی ڈش۔ سالانہ 3 کروڑ سے زیادہ سیاح اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان سے پرتگال کی ٹکٹ تقریباً 2,50,000 روپے میں مل جاتی ہے۔ لسبن کا جدید اور صاف ستھرا ایئرپورٹ مسافروں کا استقبال کرتا ہے۔ ٹرام کا سفر اس شہر کی پہچان ہے۔ پتھریلی، تنگ اور گھومتی ہوئی گلیاں، قدیم عمارتیں اور زبردست منظر نامے۔ یہ شہر رومن اور مسلم آرکیٹیکچر کا حسین ملاپ ہے۔ 714 سے 1147 تک 400 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ان کے قلعے اور تعمیرات آج بھی موجود ہیں۔ بیلم ٹاور اس شہر کی سب سے مشہور نشانی ہے۔ موسم نہ بہت سرد ہے نہ بہت گرم۔ اولڈ ٹاؤن وہ علاقہ ہے جہاں اسلامی دور کے آثار سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ پتھریلی گلیاں، اسلامی آرٹ، چھوٹی دکانیں اور ٹرام سب اس جگہ کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں پہلی بار ٹائلز کا آغاز بھی پرتگال میں ہوا، اسی لیے یہاں کی ٹائل ڈیزائن بہت مشہور ہے۔ یہ شہر آہستہ زندگی کے فلسفے پر چلتا ہے، پرسکون، سستا اور دل مول لینے والا۔ لسبن سے 313 کلومیٹر دور پورتو واقع ہے۔ نیو ایئر پر یہاں بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں اور اس وقت ویزا ملنا بھی آسان ہوتا ہے۔ 6 بریجز کروز یہاں کی سب سے مشہور کشش ہے۔ 1917 میں 3 بچوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اوور لیڈی آف فاطمہ یعنی حضرت مریم کو دیکھا ہے۔ اس جگہ آج عظیم الشان چرچ موجود ہے۔ 70,000 لوگوں نے سورج کا ناچ ہوتے ہوئے دیکھا، جسے چرچ نے معجزہ تسلیم کیا۔ پہاڑ، آبشاریں، سبزہ، صاف ہوا اور قدرتی مناظر، یہ سب مل کر اس جزیرے کو جنت بنا دیتے ہیں۔ یہیں رونالڈو کا قیمتی گھر بھی موجود ہے۔ اگر آپ یورپ کا سفر کرنا چاہتے ہیں، پرتگال بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ سستا ہے، خوبصورت ہے اور نیشنلٹی حاصل کرنا بھی نسبتاً آسان ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ کمنٹ میں بتائیں کیسی لگی، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔